بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس طرح تو ہم زندگی بھر اسلام کے دشمنوں کا سراغ نہیں لگا سکتے۔ شیخ ضیاء الدین نے یوسف کے چہرے سے اس کی دل شکستگی کا اندازہ کر لیا تھا، اس لیے فوراً ہی انتہائی محبت آمیز لہجے میں حوصلہ دیتے ہوئے بولے، میرے روحانی فرزند، اتنی جلد ہمت نہ ہارو، بس پوری سچائی سے ان کی تلاش جاری رکھو۔ اللہ اپنی لازوال طاقت کے ہر زاویے اظہار پر قادر ہے، ایک دن وہ خود ہی پکاریں گے کہ ہم یہاں چھپے ہوئے ہیں۔ میں بدگمانی اور تہمت رازی سے ڈرتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ امیر ابو جعفر اور امیر علی ناصری باطنی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، مگر مشکل یہ ہے کہ باطنیوں میں بھی کئی فرقے ہیں، اس لیے میں نہیں جانتا کہ ابو جعفری اور علی ناصری کا تعلق حسن بن صبا کی جماعت سے ہے یا نہیں۔ یہ دونوں امراء انتہائی زمانہ ساز اور فتنہ پرور ہیں، اگر ان کا بس چلے تو اپنی چھوٹی سی عمارت بچانے کے لیے صلیبیوں کو حملہ کرنے کی دعوت دے دیں۔ ایک زمانے میں یہ دونوں غدار شاور کے ہمنوا تھے، مگر جب شاور کی گردش کا زمانہ شروع ہوا تو انہوں نے ہواؤں کا رخ پہچان کر اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور بھرے دربار میں خلیفہ آزد کے پاؤں پکڑ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی۔ تم ہر حال میں ان دونوں کی حرکات و سکنات پر گہری نظر رکھنا، اور اگر کبھی یہ اپنی بات منوانے کے لیے قسم بھی کھا بیٹھیں تو ان کا ہرگز اعتبار نہ کرنا۔ شیخ ضیاء الدین عیسیٰ سے طویل گفتگو کے باوجود حسن بن صبا کے ماننے والے گروہ کا پتہ تو نہیں چل سکا، مگر یوسف صلاح الدین پر امیر ابو جعفر اور امیر علی ناصری کی منافقانہ حقیقت بے نقاب ہوگی۔ صلاح الدین نے تنہائی میں اپنے معتمد خاص امیر عز الدین سے مشورہ کیا۔ امیر عز الدین یوسف صلاح الدین سے عمر میں بھی بڑا تھا اور بہت زیادہ سیاسی سوجھ بوجھ بھی رکھتا تھا۔ اس سنگین معاملے کے ہر پہلو پر طویل غور و فکر کے بعد اس نے یوسف صلاح الدین کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، میرے خیال میں ابو جعفر اور علی ناصری کو آزمانے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ مرنے والوں کو ان کے آدمی ثابت کر دیا جائے۔ ہم یہ بات کس طرح ثابت کر سکتے ہیں جبکہ حملہ آوروں میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچا ہے؟ یوسف صلاح الدین نے بڑے تعجب کے ساتھ سوال کیا۔ ان دونوں کے نام فرمان جاری کیا جائے کہ وہ قصر وزارت آ کر اپنے آدمیوں کی لاشیں لے جائیں۔ امیر عز الدین نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، اگر ابو جعفر اور علی ناصری لاشیں دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں تو انہیں فوراً گرفتار کر لیا جائے، پھر ہم اپنی تحقیق کا سلسلہ آگے بڑھا سکتے ہیں۔ یہ ایک نہایت گہری چال تھی جسے یوسف صلاح الدین نے آزمانے کا فیصلہ کر لیا۔ باربک ابو جعفر اور علی ناصری کو اپنے آدمیوں کے مارے جانے کا نہایت قلق تھا کہ وہ صلاح الدین کے قریب پہنچ گئے تھے، مگر اچانک ایک تندو تیز موج نے انہیں غرق کر دیا تھا۔ اس غم کے ساتھ انہیں ایک خوشی بھی تھی کہ وہ سب کے سب مارے گئے تھے، اگر ان میں سے کوئی زندہ بچ جاتا تو یہ خوفناک راز فاش ہونے کا اندیشہ تھا، جس کے نتیجے میں باربک ابو جعفر اور علی ناصری کی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ پھر جب امیر عز الدین کے ذریعے ابو جعفر اور علی ناصری کو یوسف صلاح الدین کا فرمان پہنچا تو کچھ دیر کے لیے ان دونوں کا رنگ فک ہو گیا، پھر انہوں نے بڑی مشکل سے اپنے بکھرتے ہوئے اعصاب پر قابو پایا اور امیر عز الدین کو سخت لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہیں یہ جرأت کیسے ہوئی کہ تم ہم جیسے شرفاء پر اس طرح الزام تراشی کرو؟ امیر عز الدین کو اسی لمحے کا انتظار تھا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان دونوں کو گرفتار کر لیا جائے۔ ابو جعفر اور علی ناصری کے مخافظ سپاہیوں نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی، مگر امیر عز الدین کے ساتھ پورا فوجی دستہ تھا، مجبوراً انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ پھر جب خلیفہ آزد مصری امراء کی گرفتاری کی خبر سنی تو وہ غضبناک ہو گیا۔ قصر وزارت پہنچ کر اس نے یوسف صلاح الدین کو وزارت سے برطرف کر دیا اور اسی وقت مصر سے نکل جانے کا حکم جاری کر دیا۔
یوسف صلاح الدین نے بڑی حیرت سے خلیفہ اسد کا حکم سنا مگر فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے مصر کے حکمران کی طرف دیکھتا رہا۔ تم نے میرا حکم سن لیا، اس بار خلیفہ اسد نے چیخ کر کہا۔ سن لیا؟ یوسف صلاح الدین کی آواز مدھم تھی مگر اس سے استقامت جھلک رہی تھی۔ تو پھر اسی وقت سمانے سفر باندھو اور مصر کی حدود سے نکل جاؤ۔ خلیفہ اسد کے لہجے میں وہی آمرانہ جھلک تھی۔ امیر عز الدین بہت زیادہ پریشان نظر آ رہا تھا کیونکہ اس کے مشورے سے یوسف صلاح الدین نے یہ خطرناک قدم اٹھایا تھا اور مصر کے دو معزز امراء ابو جعفر اور علی ناصری کو گرفتار کر لیا تھا، اور اسی گرفتاری کے سلسلے میں یوسف صلاح الدین کو مصر کی وزارت عظمیٰ کے منصب سے معزول ہونا پڑا تھا۔ امیر عز الدین اپنی اس غلطی پر دل ہی دل میں پشیمان ہو رہا تھا کہ یوسف صلاح الدین کی آواز ابھری، خلیفہ محترم میرا جرم، تم مجھ سے اپنا جرم پوچھتے ہو۔ خلیفہ اسد کا لہجہ کچھ غضبناک ہو گیا تھا۔ میں نے یہ سوچ کر تمہاری غلطیاں معاف کر دی تھیں کہ جوش جوانی میں ایسا ہو ہی جاتا ہے، مگر یہ میری غلطی تھی کہ میں نے تمہاری طرف سے چشم پوشی کی، جس کے نتیجے میں آج تم نے وہ گل کھلا دیا کہ میں اپنی سلطنت میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ ابو جعفر اور علی ناصری صرف امراء ہی نہیں، میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ تم ان دونوں معززین شہریوں کے ساتھ ایسا ذلت امیز سلوک کرو گے۔ خلیفہ محترم، نہ وہ آپ کے دوست ہیں اور نہ مملکت کے۔ یوسف صلاح الدین کا لہجہ مؤدبانہ تھا مگر اس سے بے خوفی نمایاں تھی۔ میں نے آپ کے دو دشمنوں کو گرفتار کیا ہے، اگر ابو جعفر اور علی ناصری بار وقت نہ پکڑے جاتے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ جو لوگ مجھے قتل کرنے آئے تھے وہ اپنا رخ قصر خلافت کی طرف بھی موڑ سکتے تھے۔ خلیفہ اسد اقتدار کے نشے میں یوسف صلاح الدین کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تم جب یہاں آئے تھے تو ایک معمولی سپاہی تھے، مگر میں نے تمہیں زمین سے اٹھا کر آسمان پر بٹھا دیا، پھر تم اپنی حیثیت بھول گئے، غلام تھے اس لیے آقاؤں کے گریبانوں پر ہاتھ ڈالنے لگے۔ ایک لمحے کے لیے یوسف صلاح الدین کے جوان خون میں آگ سی لگ گئی، مگر اس نے فہم و فراست اور ضبط و تحمل کے پانی سے اس آگ کو بجھا دیا۔ خلیفہ محترم، میں غلام ہی سہی مگر آپ کی مملکت کے لیے میرے چچا اسد الدین شیر کو اور خود میری بہت خدمات ہیں جنہیں آپ جوش جذبات میں نظر انداز کر رہے ہیں۔ ہم نے تجھے اور تیرے چچا کو ان خدمات کا اتنا صلہ دے دیا کہ تم دونوں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ خلیفہ اسد مسلسل صلاح الدین کی تحقیر کر رہا تھا، مگر ہماری کریمانہ نوازشات کا صلہ جو تو نے دیا ہے اسے ہم زندگی بھر فراموش نہیں کر سکتے۔ یوسف صلاح الدین نے اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے مزید وضاحتیں پیش کرنا چاہییں، لیکن خلیفہ اسد نے اسے اس طرح جھڑک دیا جیسے وہ مصر کا وزیر اعظم نہ ہو، اس کا زر خرید غلام ہو۔ بس ہمارا آخری کرم یہ ہے کہ ہم تجھے مصر سے زندہ و سلامت جانے کی اجازت دے رہے ہیں، ورنہ تیرے اس جرم کی سزا کچھ اور تھی۔ اگر خلیفہ اسد کے اختیار میں ہوتا تو وہ یوسف صلاح الدین کو بے دریغ قتل کرا دیتا، لیکن وہ سلطان محمود زنگی کی فوجی طاقت سے خوفزدہ رہتا تھا کہ اگر صلاح الدین کو کچھ ہو گیا تو پورا مصر زنگی فوج کی یلغار کا ہدف بن جائے گا۔ اب یوسف صلاح الدین کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ خلیفہ محترم کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں واپس جانے کے لیے نہیں آیا ہوں، مصر کو میری ضرورت ہے۔ جب تک مجھے میرا مقصد خاص حاصل نہیں ہو جاتا میں یہ سرزمین نہیں چھوڑوں گا۔ اتنا کہہ کر یوسف صلاح الدین خلیفہ اسد کے کمرے سے نکل گیا۔ امیر عز الدین بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا آیا۔ خلیفہ اسد کے لیے یوسف صلاح الدین کا جواب اس قدر غیر متوقع تھا کہ وہ سختے میں آ گیا تھا۔ پھر جب اس کی یہ کیفیت ظاہر ہوئی تو وہ شدت غضب سے کانپنے لگا۔ آخر ایک غلام کس بنیاد پر اپنے آقا کی نافرمانی کر رہا ہے؟ خلیفہ اسد نے خود سے سوال کیا۔ پھر اس نے اپنے محافظ دستے کے فوجیوں کو طلب کرتے ہوئے حکم دیا یوسف کو اسی وقت گرفتار کر کے ہمارے حضور میں پیش کیا جائے۔
خلیفۃ المسلمین ہم سب آپ کے حکم کی تعمیل سے قاصر ہیں۔ بیک زبان کئی سپاہیوں نے جواب دیتے ہوئے کہا، کیا تمہارا کوئی اور آقا ہے کہ جس کے فرمان پر تم عمل کر رہے ہو؟ خلیفہ اسد نے شدید طیش کے عالم میں اپنے ہی مخافظ سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہمارا آقا تو صرف اللہ ہے۔ ایک سپاہی نے انتہائی اثر انگیز لہجے میں کہا، آپ صرف ہمارے حکمراں ہیں مگر ہماری شمشیریں یوسف کے حکم کی تابع ہیں۔ ایک لمحے میں خلیفہ اسد پر ساری صورتحال واضح ہو چکی تھی۔ اس نے فوراً ہی تمام محافظوں کو اپنے کمرے سے چلے جانے کا حکم دیا۔ پھر جب آخری سپاہی بھی خلیفہ کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تو اس نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا، پھر ایک جام لبریز کیا اور اسے حلق سے نیچے اتار لیا۔ خلیفہ اسد کے نزدیک اپنے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کا یہی طریقہ تھا۔ کچھ دیر بعد مشروب نے اثر دکھانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اعصاب کا تناؤ کم ہونے لگا۔ ذاتی محافظوں کے انکار نے ثابت کر دیا تھا کہ یوسف صلاح الدین نے اس کے گرد اپنے فرما بردار سپاہیوں کا حصار باندھ دیا تھا۔ اگرچہ جاسوس موجود تھے جنہیں یوسف صلاح الدین نے بڑی ذہانت کے ساتھ محل سے باہر نکال پھینکا تھا، لیکن موجودہ صورتحال میں خلیفہ اسد محافظوں کی تبدیلی کو بھی یوسف صلاح الدین کی ایک شاطرانہ چال سمجھ رہا تھا۔ پھر یکا یک خلیفہ اسد کے کانوں میں یوسف صلاح الدین کے وہ الفاظ گونجے جو اس نے کمرے سے نکلتے ہوئے کہے تھے، جب تک مجھے میرا مقصد خاص حاصل نہیں ہو جاتا میں یہ سرزمین نہیں چھوڑوں گا۔ ان الفاظ کی بازگشت نے ایک بار پھر خلیفہ اسد کے غصے کی آگ کو بھڑکا دیا۔ اس غلام کا مقصد ہے کہ وہ اپنے آقا کی سلطنت پر قبضہ کر لے، مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ خلیفہ اسد نے خود کلامی کے انداز میں کہا، یوسف کے 2000 سپاہی پوری مصری فوج کا مقابلہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ اس خیال کے آتے ہی خلیفہ اسد نے ایک اور منصوبہ تراش لیا، پہلے اپنے 2000 محافظوں کو قتل کرا دیا جائے، پھر یوسف صلاح الدین کو گرفتار کر کے زندان میں ڈال دیا جائے۔ اس خیال کے آتے ہی خلیفہ اسد کا بے قرار دل ٹھہر سا گیا۔ پھر خلیفہ اسد نے مصری افواج کے سالار عبداللہ قریشی کو خطابت میں طلب کر کے انتہائی ناگوار لہجے میں کہا، میں محسوس کر رہا ہوں کہ مصری افواج سو رہی ہے۔ عبداللہ قریشی نے حیرت سے خلیفہ اسد کی طرف دیکھا اور سپاہیانہ لہجے میں کہا، آج سے زیادہ ہماری افواج کبھی ہوشیار نہیں رہی، ہر سپاہی جاگ رہا ہے اور ہر مورچہ مضبوط ہے۔ کیسی بیزاری ہے اور کیسی مضبوطی ہے کہ مصر کے 2 معزز ترین امراء ابو جعفر اور علی ناصری کو میری اجازت کے بغیر زندان کے حوالے کر دیا گیا۔ خلیفہ اسد نے اپنے سپہ سالار کو ڈانٹتے ہوئے کہا، ان دونوں کا جرم ثابت ہو چکا ہے، وہ ملک و ملت کے دشمن ہیں۔ عبداللہ قریشی نے نہایت بے باکانہ لہجے میں کہا، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ آپ کو اطلاع دیتے، پھر بحث و مباحثہ کرتے، اس کے بعد ابو جعفر اور علی ناصری کو گرفتار کرنے کی اجازت لیتے۔ عبداللہ قریشی کا جواب سن کر خلیفہ اسد کے دل و دماغ جل اٹھے اور وہ چیخ کر بولا، کیا تم اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہو؟ خلیفہ محترم، یہ ہماری مجبوری ہے۔ عبداللہ قریشی کا لہجہ نرم تھا، کون تمہیں مجبور کر رہا ہے؟ خلیفہ اسد اور زور سے چیخا، کیا تمہیں ایسا کرنے کے لیے یوسف نے مجبور کیا ہے؟ وہ ملک و ملت کے وفادار ہیں۔ عبداللہ قریشی نے جواب دیا، وہ کھل کر بات کرنا نہیں چاہتا تھا کہ سیاسی صورتحال کا یہی تقاضا تھا، تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں یوسف کو برطرف کر چکا ہوں۔ خلیفہ اسد نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، اسے فوری طور پر مصر کی حدود سے نکال دو اور وہ سرکشی کرے تو اسے زندان کے حوالے کر دو۔ بات بہت آگے بڑھ چکی تھی، مجبوراً سالار عبداللہ قریشی کو بھی واضح الفاظ میں جواب دینا پڑا، خلیفہ محترم، آپ کے اس حکم کی تعمیل نہیں کی جا سکتی۔ میری درخواست ہے کہ آئندہ بھی ایسے احکام جاری کرنے سے گریز کریں، ورنہ یہ صورتحال آپ کی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ کہہ کر سالار عبداللہ قریشی خلیفہ مصر کے
خصوصی کمرے سے نکل گیا۔ خلیفہ اسد چند لمحوں کے لیے تو سکتے کی حالت میں رہا، پھر پوری طاقت سے چیخا، کیا تم نمک حرام لوگ مجھے قتل کر ڈالو گے؟ خلیفہ اسد کے دل پر بہت برا اثر پڑا اور وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ مصر کے تمام شاہی طبیب خلیفہ اسد کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ ہر زاویے سے تشخیص کی گئی۔ پھر تمام طبیبوں نے مصر کے حکمراں کو ایک ہی مشورہ دیتے ہوئے کہا، آپ خود کو تمام فکروں سے دور رکھیں ورنہ کسی بھی وقت دل و دماغ پر برا اثر پڑ سکتا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو یہاں ختم کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی اگلی قسط پیش کی جائے گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک لازمی کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ ضرور کیا کریں۔ شکریہ۔